السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں شر اور خیر کے لفظ کو بہت زیادہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر جو ہے وہ شر بھی رکھی ہے، خیر بھی رکھا ہے۔ انسان نے پہچاننا ہوتا ہے کہ شر کون سا ہے اور خیر کون سا ہے۔ اور شر اور خیر ان دونوں الفاظ کا انسانی زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، اور یہ صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ عملی زندگی میں یہ بڑا ہی اہم کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ شر اور خیر خود انسان میں بھی پایا جاتا ہے اور چیزوں میں بھی۔ اس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں آنے والے ہر شخص کے اندر خیر پائی، یا کوئی بھی چیز انہیں ملی تو انہوں نے اس کے اندر خیر پائی۔ بعض سب میں ہی شر پاتے ہیں، اور بعض کی زندگی میں شر کو خیر میں بدل دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پر جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی کسی کی زندگی میں شر آتا ہے تو وہ خیر میں نہیں بدلتا۔ بعض اوقات اللہ چاہتا ہے کہ بندہ دیکھ لے، پرکھ لے کہ اس کی زندگی میں شامل لوگوں کے اندر شر پایا جاتا ہے، یا پھر شر پایا جاتا ہے یا خیر پایا جاتا ہے، کیونکہ اگر خیر ہی خیر انسان کو ملتی رہے تو وہ شر کو کبھی بھی نہیں جان پاتا، اور اگر کسی انسان کو صرف شر ہی ملا جا رہا ہے بار بار تو پھر وہ خیر ملنے پر یقین نہیں رکھتا، اور اگر شر خیر میں بدل جائے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، پر اس سے بھی شر سے آگاہ نہیں ہوا جاتا۔ تو کبھی کبھی شر سے واقف ہونا ضروری ہوتا ہے کہ انسان کو معلوم ہو جائے کہ فلاں کے شر سے اب بچ کے رہنا ہے، جیسے شیطان۔ اور بعض لوگوں کے اندر خود بھی شر پایا جاتا ہے جس کو وہ چھپانے کی خاطر شیطان کو بیچ میں حائل کر دیتے ہیں، یعنی انسان اپنے اندر جو ہے وہ چھپے نفس کے شر کو جو ہے وہ شیطان کی جو لبادے میں ہے وہ لپیٹنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ ایسے ظاہر کرتا ہے کہ یہ شر اس کا نہیں ہے بلکہ یہ شیطان کی طرف سے پھیلایا ہوا شر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے نفس کے شر سے بھی بچنے کو کہا ہے اور شیطان کے شر سے بھی بچنے کو کہا ہے۔ ہم دعائیں بھی کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے بچا۔ تو سمجھنے والی بات صرف اتنی ہے کہ جب انسان کو معلوم ہو گیا ہے کسی چیز کے بارے میں یا اپنے نفس کے بارے میں کہ یہ شر ہے، تو پھر انسان اس کے اوپر قابو کیوں نہیں پاتا؟ کہ نفس کے اوپر قابو پانا تو انسان کے اختیار میں ہے، یہ وہ واحد چیز ہے جس پر انسان قابو پا سکتا ہے، اور اس کے لیے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ نفس کو کچلنے کے لیے سب سے بہترین جو چیز اللہ تعالیٰ نے حدیث کے ذریعے سے بھی، نبی نے بھی مینشن کیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا کہ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک جو تہجد کی نماز ہے، یعنی رات کا اٹھنا جو ہے وہ انسان کے نفس کو کچلنے کے لیے بہترین ہے۔ تو جب انسان اپنے نفس پہ قابو پانا شروع کرتا ہے تو وہ بہت سارے شر سے بچتا ہے، اور جب انسان شر سے بچتا ہے تو یقیناً اس کے لیے خیر کے راستے جو ہے وہ بہت زیادہ واضح ہونا شروع ہوتے ہیں۔ تو بس انسان یہ دیکھیں کہ اگر آپ شر سے واقف ہو گئے ہیں تو پھر اس سے کس طریقے سے بچنا ہے، یا شر سے کسی چیز کے اندر شر دیکھیں، لوگوں کے اندر شر دیکھیں، تو اگر آپ اس چیز سے واقف ہو جاتے ہیں تو پھر اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ آگاہی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لوگوں کے، شیطان کے اور نفس کی شر سے بچائے، اور ہمیں پہچاننے کی توفیق دے کہ کس چیز کے اندر شر ہے اور ہمیں اس سے بچنا ہے، اور کس چیز کے اندر خیر ہے تو ہمیں اس کو پانا ہے، اور خیر پانے کی کوشش کریں، آگے بڑھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چنے اور آپ کے ذریعے سے لوگوں میں خیر پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔